السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ درد ذہ کی شدت سے قریب المرگ تھی۔ وہ ذہنی طور پر ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی کیونکہ اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اب کی بار بے شک مر جانا مگر بیٹی پیدا نہ کرنا۔ شومئی قسمت کہ اس بار بھی وہ بیٹی کو جنم دے رہی تھی۔ شاید وہ بچ جاتی مگر وقت کے فرعون نے اسے انتہائی طاقتور زہر پلا دیا تھا تاکہ بچے کو جنم دیتے ہوئے اس کے بچنے کا کوئی چانس ہو بھی تو یہ نہ بچے، مگر شاید اس کو پتہ نہیں تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، اسی لیے وہ بار بار سوچ رہی تھی پچھلے بچے کی پیدائش پر جسم اتنا بے قرار نہیں تھا۔ سامنے شراب پڑی تھی اور ساتھ ہی تاش کی بازی جاری تھی۔ اصغر نے اپنی بیوی کو زہر پلانے کے بعد اس کے کانوں میں موجود سونے کی بالیاں اتار لی تھیں اور اب وہ ان بالیوں کو بیچ کر ملنے والی رقم سے جوا کھیل رہا تھا۔ باعث حیرت تھا کہ شراب میں دھت یہ اصغر دن بھر لوگوں کی اچھائی کی تلقین کرتے نہیں تھکتا تھا، اور شاید اس کے ساتھیوں کو بھی اس کی کبھی حرکت کا علم نہ تھا، ورنہ وہ دنیا کے اس ذلیل ترین انسان پر تھوک دیتے۔ جب اصغر کی بیوی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو اسے اپنے مر جانے سے زیادہ فکر اپنے نئے آنے والے بچے کی تھی، لہٰذا جب وہ مکمل بے بس ہو گئی اور اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا نچلا دھڑ بے جان ہو رہا ہے تو اس نے اپنے شوہر کو زور زور سے پکارنا شروع کر دیا تھا تاکہ کم از کم نئی آنے والی زندگی کو تو بچا سکے۔ اصغر کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں مگر شاید باہر نہیں جا پا رہی تھیں۔ کمرے کی دیواروں سے ٹکرانے کے بعد پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ اگر باہر چلی بھی جاتیں تو وہاں نازیہ رشید کا کوئی مددگار نہ تھا، اس لیے وہ بیچاری شوہر کو پکارتے پکارتے نڈھال ہو گئی تو اس کی آنکھوں میں ویرانی اتر گئی۔ زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو گیا، منہ سے نکلنے والی جھاگ نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ مر نہیں رہی بلکہ اسے مارا جا رہا ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں آنے والا بچہ آنے سے پہلے ہی زہر کے اثر سے مر چکا ہے، لہٰذا وہ بے بسی سے مسکرائی اور رب کی رضا کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا اسی میں بہتری ہوگی، اور ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رب تعالیٰ کی ذات پر اپنے ایمان کو تازہ کیا اور اپنی دنیا سے منہ موڑتے ہوئے زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ اب کمرے میں پڑے مردہ وجود کے اندر بھی ایک مردہ وجود منتظر پڑا تھا جسے پیٹ کے اندھیرے سے نکال کر کمرے کے اندھیرے میں ڈال دیا جانا تھا۔ ساری رات شراب پینے کے بعد صبح سورج نکلتے وقت اصغر گھر پہنچا تھا اور پہنچتے ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ جب سپہر 3 بجے اٹھا تو شراب کا نشہ اتر چکا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی یاد آئی تو اس کی حالت دیکھنے کا پہنچا اور کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بیوی کو مردہ پایا۔ بجائے افسوس کہ اسے خوشی ہوئی تھی مگر محلے کی ہمدردی بٹورنے کے لیے اس نے مگر مچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے تھے۔ اس کی چیخ و پکار سن کر محلے کے لوگ پہنچے تو انہوں نے فوراً اسے اصغر کو اپنی بیوی کا قاتل سمجھ لیا، مگر پھر چند سمجھدار خواتین نے اصغر کی بیوی کی حالت دیکھی تو اس کی موت کی وجہ زچگی کو ترک قرار دے دیا کیونکہ اصغر زہر دینے کے ثبوت مٹا چکا تھا۔ یوں اس کی بیوی اور بچی کو دفنانے کے بعد اصغر نے لوگوں سے مالی مدد طلب کی۔ چند رحم دل لوگوں نے اس کی مدد کر دی مگر بجائے اسے کسی نیکی عمل میں لگانے کے اصغر نے وہ رقم بھی جوئے میں اڑا دی تھی، مگر چونکہ لوگوں کی نظر میں اصغر نے خود کو پارسا بنا رکھا تھا لہٰذا بیوی کی موت کے بعد بھی ان باپ بیٹی کے لیے آس پڑوس سے کھانا آ جاتا تھا۔ اصغر نے بیوی کی موت کے بعد کام کاج کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ جب بیوی زندہ تھی تو وہ کہلا کر اسے کام پر بھیج دیتی تھی، اب کھانا آس پڑوس سے آ جاتا تھا اور پیسوں کے لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنے دکھ درد بنا کر ہمدردی جتا کر لے لیتا تھا یا پھر بیٹی کو کسی دہلیز پر مارنے کے لیے بھیجتا، اور لوگ بن ماں کی بچی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ یوں اس کا گزارا چل رہا تھا اور پارسائی کا بھرم بھی قائم تھا، مگر کہتے ہیں نا گناہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اصغر کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر تھی جب ایک بار جوئے میں اصغر کثیر رقم ہار گیا تھا۔ اب یہ رقم مانگ تانگ کر ادا نہیں کی جا سکتی تھی اور اتنا ادھار کہیں ملنے کی امید نہ تھی۔ دوسری طرف چند دن انتظار کے بعد جواری اصغر کے گھر کی دہلیز پر آ پہنچے تھے اور اس کا لوگوں میں قائم پارسائی کا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا لوگوں کی نظروں سے گر جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔
اس نے گھر بیچ کر جواریوں کو رقم ادا کی اور بیٹی کو لے کر لاہور چلا گیا۔ وہاں جا کر کرائے کا گھر لے لیا، مگر عادات اب بھی نہ بدلیں اور بچی کچھ ہی رقم بھی جوئے میں اڑاتا رہا، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے میں وہ رقم بھی ختم ہو گئی اور اب کی بار اس نے جوئے میں اپنی بیٹی کو ہار دیا۔ کھیل ہارتے ہی جواری اس کی بیٹی کو لینے اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ جب اصغر کی بیٹی کو اپنے والد کے اس عمل کا پتہ چلا تو اس نے چھرے کی مدد سے اپنے باپ کی شہرک کاٹنے کے بعد اپنے عین دل کے مقام پر چھرے کو پیوست کر دیا تھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اصغر کی بیٹی نے کہا تھا، یا اللہ، میں ہمیشہ آپ سے شکوہ کرتی رہی، میری ماں اور بہن کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ مگر آج جب میرے باپ کے اعمال میرے سامنے کھل کر آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شاید میری بہن اتنی دلیری نہ کرتی، وہ موت کو گلے نہ لگا پاتی اور ان درندوں کے ہاتھوں لٹتے لٹتے مر جاتی۔ جواری بھاگ چکے تھے، محلے کے لوگ شور سن کر آ چکے تھے، مگر اصغر اور اس کی بیٹی کی روح پرواز کر گئی تھی۔ بس بیٹی کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس دنیا سے مطمئن جا رہی ہے، جیسے کوئی انسان اپنی ذمہ داری ادا کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔